سامعین کرام، الحمدللہ آپ کا خادم خطبہ مسنہ کے بعد جس آیت ربانی کو آج کے عنوان کا جز بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے وَعْلَمُوا جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ مال متقین متقیوں کے ساتھ ہے۔ عزیزان گرامی، محرم الحرام کے ساتھ ہم امام المتقین کا ذکر سماعت فرما رہے تھے، جن کو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ان کے ایک فرزند اکبر حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام علی تھا، کیونکہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تینوں بیٹوں کا نام بھی علی علی رکھے تھے، ایک علی اکبر، ایک علی اوسط، ایک علی اصغر۔ عزیزان گرامی، علی اکبر اور علی اصغر دونوں کربلا کے میدان میں شہید ہوئے، اور یہ علی اوسط جو ہے، جن کو دنیا امام زین العابدین سید السجاد سید الساجدین کے نام سے لقب سے جانتی ہے، یہ نبی کریم علیہ السلام کے ایسے چہیتے نواسے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے، جن کے خون بابرکت اور جن کے وجود بابرکت سے اللہ نے قیامت تک سیدوں کا گھرانہ سلامت رکھا ہے۔ عزیزان گرامی، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے شہزادے بیٹے شہید ہو گئے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 24 یا 25 سال کی عمر میں تھے، کربلا کے میدان میں سخت ترین بخار میں تھے، آپ جنگ میں حصہ نہیں لیے بخار کی شدت کی وجہ سے۔ جب سارا قافلہ ظالموں نے لوٹ لیا تو شمر لعین کہنے لگا یہ سید سجاد کو بھی قتل کر دیا جائے، تو ان میں کے افواج میں سے ایک شخص کہنے لگا یہ جنگ میں حصہ نہیں لیے، ان کو چھوڑ دیا جائے، اور یہ بیمار ہے، یہ ان کی خواتین کے ساتھ ان کو قیدی بنا لیا جائے۔ عزیزان گرامی، آپ جانتے ہیں تاریخ کربلا میں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نورانی قافلے کے سید سجاد سالار بن کر دمشق سے لے کے ملک شام تک آپ نورانی قافلے کے ساتھ سیدانیوں کا سہارا بن کے رہے۔ عزیزان گرامی، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ آپ مدینے میں پیدا ہوئے، 2 سال مولا کائنات علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت میں رہے، اور 10 سال یا 12 سال تک امام حسن مجتبی جو آپ کے تایا جان ہیں ان کی تربیت میں رہے، اور پھر 12 یعنی 25 سال تک اپنے والد بزرگوار جن کی راس تربیت سید کونین رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان کی تربیت میں رہے، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عزیزان گرامی، میں ان کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ 18 محرم الحرام 94 ہجری کو مدینے کی سرزمین پہ عبد الملک بن مروان نامکاری بادشاہ آپ کو زہر دے کے شہید کر دیتا ہے، اور آپ جنت البقیع میں حضرت امام حسن مجتبی اپنے تایا جان کے قدموں میں آرام فرما رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ایسی طویل سیرت ہے، ایسی طویل سیرت ہے، میں ان میں سے چند نورانی روشن گوشے آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے واحد مرد مجاہد ہے کہ سارا کربلا کا واقعہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوا۔ آپ ساری حیات کبھی اپنے ہونٹوں پہ مسکراہٹ نہیں لائے، ہمیشہ آنکھ سے آنسو جاری رہتے تھے، کربلا کا واقعہ آپ کے دماغ میں تازہ رہتا تھا۔ آپ جب کبھی پانی آپ کے سامنے آتا تو پہلے 15-20 منٹ آدھا 1 گھنٹہ روتے، اس کے بعد اپنے بابا جان کو اور 72 شہداء کو یاد کرتے، اس کے بعد پانی نوش فرماتے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وضو بناتے تو ہاتھ تھر تھر کانپنے لگتے، چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا۔ لوگ دریافت کرنے لگے تو آپ فرماتے نہیں معلوم، نہیں جانتے میں کس کے دربار میں ٹھہرنے کی جرات کرنے جا رہا ہوں، رب العالمین کے دربار میں ٹھہرنے جا رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، خشیت کا یہ عالم ہے کہ آپ کے شہزادے حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بابا جان روزانہ 1000 رکعت نفل پڑھتے، رات میں روتے رہتے، سجدے میں اللہ سے مناجات کرتے رہتے، رونے کی وجہ سے آنکھ لال ہو جاتی اور آنسو جانے کے نشانات پڑے ہوئے رہتے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف یہ ایک سیرت نہیں ہے، خشیت کے باب میں آپ کی ایسی احادیث، ایسی خشیت والی زندگی آپ کی گزری ہے کہ سارے اکابر صحابہ، تابعین، تبع تابعین، مجتہدین، سارے لوگ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امام تسلیم کرتے ہیں۔
अज़ीज़ान ग्रामी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का किरदार देखिए। मैंने पिछले हफ्ते में आपसे अर्ज किया था, किरदार हुसैनी हमको समाअत फरमाना है। अज़ीज़ान ग्रामी, किरदार हुसैनी, घर वालों का किरदार देखिए, समझ में आ जाता है कि इमाम हुसैन की तरबियत और इमाम हुसैन का किरदार और इमाम हुसैन का मंसूबा क्या था। अज़ीज़ान ग्रामी, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा आपके पास शिमर मेहमान बन के आ गया, जो खातिल हुसैन है। अज़ीज़ान ग्रामी, सफर के दौरान मदीने की सरजमीन में आ गया। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीने के वासियों को और मदीने के रिहाइश रहने वालों को हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की तालीमात उनके दिलों में मुंतकिल कर रहे थे। एक शख्स आया और दस्तक दिया और कहने लगा कि मैं आपका मेहमान हूँ। तो अज़ीज़ान ग्रामी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसका इस्तकबाल करते हैं और उसको अपने मेहमान खाने में रुकाते हैं। 3 दिन तक उसकी बेहतरीन जियाफत फरमाते हैं। उसके बाद वो शख्स जाने का इरादा जाहिर करता है, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, कहाँ जाने का इरादा है? कहता है, मैं मुल्क शाम या कूफा जाना चाहता हूँ, मेरे पास सवारी भी नहीं है। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला उसके जाने तक और वहां रह के 3 दिन खाने तक का तोशा, तमाम मालो असबाब एक पोटली में तैयार करके उसके हवाले करते हैं और फरमाते हैं, तुम्हारे पास सवारी नहीं है, ये मेरा घोड़ा है सवारी, ये भी ले लो, जाओ। तो अज़ीज़ान ग्रामी, वो शख्स घोड़े पे सवार हो जाता है और बड़ा मालो असबाब तोहफे तहाइफ हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला के घराने के लेता है। आगे बढ़ता है तो दिल गवारा नहीं करता, ज़मीर आवाज दी और कहने लगा कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन मुझे नहीं पहचाने। पलट के आता है, आकर अर्ज़ करता, इमाम क्या आप मुझे नहीं पहचाने? तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह अन्हु का किरदार देखिए। आप फरमाते हैं, खुदा की इज्जत और जलाल की कसम, शिमर जिस वक्त बाबा जान के सीने पे करबला के मैदान में चढ़ा था, जब से मैं तुझे जानता हूं। तो वो कहने लगा, इमाम मैं आपके बाबा जान का खातिल हूं, आप मेरे साथ क्या एहसानात किए? तो आप फरमाते हैं, वो तुम्हारा किरदार है यजीदी और ये मेरा किरदार है रसूल अकरम अलैहिस्सलाम का, और हुसैनी किरदार है कि दुश्मनों को भी हम पानी पिला देते हैं, दुश्मनों पे भी हम एहसान करते हैं। इसीलिए एक शायर फरमाते हैं, खुद तो भूखे रहते थे, औरों को खिला देते थे, कितने प्यारे हैं नबी के घराने वाले। तो अज़ीज़ान ग्रामी, ये किरदार नबी के घराने वालों का है। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल बा कमाल हुआ, लोग आपको गुसूल दे रहे थे, तो फरमाते, देखते लोग कि आपकी पुष्ट अक़दस पर, आपके खांदे मुबारका पर निशान है, जैसे एक हम्माली करे तो निशान आते हैं। लोगों से दरियाफ्त करने पे मालूम हुआ कि 100 या 200 खानदानों को, बेवाओं को रात की तारीकी में बगैर किसी के नामो निशान के इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रात की तारीकी में उन तक अनाज पहुंचा देते, उनके घरों तक। आपके विसाल बाकमाल के बाद ये सारे 100-200 घराने के लोग बाहर आ गए और कहने लगे, आज तक नहीं मालूम था हमको अनाज कौन देते, आज हमारे पास अनाज की थैली रात में नहीं रखी गई, मालूम हुआ, पता चला कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला हमारे राशन फराहम करते थे। तो अज़ीज़ान ग्रामी, ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला ने, इनकी खशियत का ये हाल है कि एक मरतबा हज बैतुल्लाह के लिए तशरीफ ले जाना चाहते थे कूफा, क्योंकि आपके बाबा जान का दारुल सल्तनत रहा, वहां से आप मक्का की तरफ हज बैतुल्लाह के लिए तशरीफ ला रहे थे और एहराम बांधने के बाद 2 रकात नफ़िल नमाज एहराम की पढ़े और सवारी पे सवार हो गए, नियत कर लिए, लब्बैक नहीं कहे। लोग याद दिलाते हैं, इमाम आप हज का इरादा कर लिए, हज का एहराम मान लिए, लब्बैक कहो। तो अज़ीज़ान ग्रामी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कई घंटे तक रोते हैं, खशियत में आते हैं, जिस्म थर थर कांपने लग जाता है। उसके बाद जब आपको होश आता है, तो अज़ीज़ान ग्रामी, ऊंट के ऊपर आप बैठकर लब्बैक कहते हैं, चीख मार के नीचे गिर के फिर बेहोश हो जाते हैं। जब होश आता है तो लोग दरियाफ्त करते, इमाम क्या हुआ, लब्बैक पे आप इतनी खशियत में है? तो अज़ीज़ान ग्रामी, जो जितने बड़े लेवल पर, बड़े मुकामात पर होते हैं, उनकी खशियत उतनी ज्यादा होती है। वो कहने लगे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, लोगों अगर मैं लब्बैक कहूं और अल्लाह की तरफ से ला लब्बैक का जवाब आ जाए तो मैं रुस्वा हो जाऊंगा, इसीलिए मैं लब्बैक नहीं कहा। तो अज़ीज़ान ग्रामी, ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खशियत रब्बानी रही। एक मरतबा अब्दुल मलिक बिन मरवान या उसका गवर्नर तवाफ़े काबा के लिए हतीम में आ गया।
تو کیا دیکھتا ہے کہ حجر اسود کے پاس ازدحام ہے، یہ آ کے ٹھہرا کئی گھنٹے، لوگ ہٹنے کا نام نہیں لیے، تو یہ دور سے استعلام کر کے جا کے مقام ابراہیم جہاں پہ لوگ نماز دو رکعت واجب ادا کرتے طواف کی، وہاں ٹھہر گیا، اور امام زین العابدین داخل ہوئے اور حجر اسود سے طواف کا ارادہ کرنا چاہتے تھے۔ جیسے امام زین العابدین کو ازدحام دیکھا، ہٹ کے راستہ بنا دیے، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کو چومتے ہیں، تو فرزخ شاعر اس کے ساتھ تھا بادشاہ کے، وہ کہتا ہے، شاعر بادشاہ کہتا ہے یہ کون شخص ہے، اس کا استقبال خلق خدا ایسا کر رہی ہے، میں ٹھہرا رہا تو کوئی ہٹے نہیں، یہ آنے کے ساتھ سارے لوگ ہٹ کے راستہ بنا دیے۔ تو فرزخ شاعر فی البدی اشعار بنا کے کہتا ہے، اشعار کا مفہوم یہ ہے، کہتا ہے کہ بادشاہ ان کو تو ذرہ ذرہ کائنات کا جانتا ہے، ان کو تو آسمان کے ستارے جانتے ہیں، ان کو کل فرشتے جانتے ہیں، ان کو ساری خدا کی مخلوق جانتی ہے، ان کو تم خود جانتے ہیں کہ یہ امام حسین کے شہزادے امام زین العابدین سید سجاد ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کے خاندان کا کردار رہا۔ عزیزان گرامی، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ رات کی تاریکیوں کے علاوہ اتنی سخاوت کرتے، حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 2 مرتبہ اپنا سارا گھرانہ اللہ کی راہ میں لٹا دیے۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ کے ایک بھائی کہتے ہیں آپ کے وصال سے پہلے کہ امام زین العابدین بخیل ہے، مجھے ایک شخص کی طرف سے تحفے آتے ہیں لیکن میرے بھائی امام زین العابدین مجھے آج تک تحفہ نہیں بھیجائے۔ بعد میں معلوم ہوا جو شخص تحفہ لا کے دیا کرتا تھا وہ کہنے لگا آپ کے وصال کے بعد کہ آپ امام زین العابدین کے بھائی، آپ سنو، وہ جو تحفے میں دیتا تھا مجھے اس شرط پہ آپ تک پہنچایا گیا کہ میرا نام ظاہر نہیں کرنا، وہ میرا تحفہ نہیں تھا، حضرت امام زین العابدین کا تحفہ تھا میں جو آپ تک پہنچاتا تھا۔ تو عزیزان گرامی، گویا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور پاک علیہ السلام کا گھرانہ، امام حسین کا گھرانہ ریاکاری سے کوسوں دور رہا، دکھاوے سے کوسوں دور رہا، اللہ کی رضا کے لیے صدقات خیرات کیا کرتے تھے۔ جب کوئی بندہ آپ کے پاس سائل بن کے آتا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کا، تو آپ اس کا استقبال کرتے اور کہتے میرے آخرت کا سودا لے جانے والے، اللہ نے آپ کو ذریعہ بنایا، آؤ کیا چیز کی ضرورت ہے کہو لے جاؤ میرے دربار سے۔ تو عزیزان گرامی، یہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار رہا۔ آج اشد ضرورت ہے زمانے کو، میں نے پچھلے ہفتے کہا تھا کہ کردار حسینی کس کن ہے اور کردار یزیدیت کس کن ہے۔ عزیزان گرامی، آپ نے بیانات میں سنا کہ یزید بے نمازی تھا، یزید شرابی تھا، یزید دھوکہ باز تھا، یزید وعدہ خلاف تھا، یزید جھوٹا تھا، یزید اللہ والوں کا گستاخ تھا، یزید رسول پاک علیہ السلام کی تعلیمات اور فرائض و واجبات و سنن کا چھوڑنے والا تھا۔ امام حسین اسی لیے اس کے خلاف آ گئے، اس کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں دیے، کہنے لگے میں باطل کے سامنے نہیں جھک سکتا، میں ہاتھ نہیں دوں گا، سر کٹتا ہے تو کٹ جانے دو لیکن ظالم کے سامنے نہیں جھکتا۔ تو عزیزان گرامی، یہ کربلا کے واقعے کے بعد اب 2 کردار پنپ رہے، 2 کردار قیامت تک چلیں گے، وہ ایک ہے کردار حسینی، ایک ہے کردار یزیدی۔ اب ہم کو ٹٹولنا ہے، ہم کو اپنا محاسبہ کرنا، عالم کے سامنے نہیں جھکتا۔ تو عزیزان گرامی، یہ کربلا کے واقعے کے بعد اب 2 کردار پنپ رہے، 2 کردار قیامت تک چلیں گے، وہ ایک ہے کردار حسینی، ایک ہے کردار یزیدی۔ اب ہم کو ٹٹولنا ہے، ہم کو اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم صرف نام لیوا حسینی ہے، ہمارے روز مرہ کے اشغال اور ہمارے روز مرہ کے معمولات یزیدیت کی طرف اور یزیدیت سے محبت کا دم بھرتے ہیں۔ آپ بتائیے عزیزان گرامی، ہمارے معاشرے کے اندر ہماری آل اولاد، ہمارے ماں باپ، ہمارے بھائی، ہمارے مسلمان بھائی جو حسینی کہتے ہیں، اگر وہ بے نمازی ہے تو حسینی نہیں ہو سکتا، یزیدی ضرور ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی وعدہ خلاف ہے، حسینی نہیں ہو سکتا، یزیدی ضرور ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی جھوٹا ہے تو یہ حسینی نہیں ہو سکتا، یزیدی ہو سکتا ہے۔ اگر شرابی ہے، جواری ہے اور وعدہ خلاف کرنے والا ہے، وعدہ وفا نہیں کرنے والا ہے، تو عزیزان گرامی وہ یزیدی ہو سکتا ہے، حسینی نہیں ہو سکتا۔ امام حسین کا چاہنے والا، امام حسین کی شفاعت کا متمنی
جھوٹ نہیں بولتا، نماز نہیں چھوڑتا اور وعدہ خلافی نہیں کرتا اور کسی مخلوق کو ستاتا نہیں، کسی پہ ظلم نہیں ڈھاتا اور تجارت سچی تجارت کرتا ہے، وہ حسینی کردار کا حامل ہے۔ اگر اس کے برعکس کسی کا کردار ہے، وہ لاکھ کروڑ مرتبہ حسینی حسینی کہہ لے، امام حسین اپنے قافلے میں اس کو شامل نہیں کریں گے، نہیں کریں گے، نہیں کریں گے۔ یزید کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، کیونکہ آقا علیہ السلام فرما دیے من تشبہ بقوم فہو منہ، جو جس قوم کی شبیہ اور کردار اختیار کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اگر امام حسین کے کردار ہے ہمارے اندر تو امام حسین کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا، اور اگر یزیدی کردار ہمارے اندر ہے تو یزید کے ساتھ حشر ہوگا۔ اب ہم کو اپنا محاسبہ کرنا ہے، دیکھنا ہے، رات کی تاریکی میں جب عشاء ہو جاتی ہے، جب ہم اپنے بستر استراحت پہ جاتے ہیں تو غور کرنا چاہیے بلا کے ڈال کر، ہمارے 24 گھنٹے یا 12 گھنٹے دن کے معاملات کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم کتنے کردار حسینی کے حامل تھے اور کتنے یزیدی کردار کے حامل رہے۔ عزیزان گرامی، میرا وجدان کہتا ہے آج 80 سے 90% لوگ حسینی کردار کے حامل نہیں ہے، یزیدی کردار کے حامل ہے۔ یزیدیت کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہے، زبان سے نام لیتے امام حسین کا۔ عزیزان گرامی، یزیدیت کی محبت کا دم بھرتے ہیں، نام لیتے جھوٹا زبان پر کہ ہم حسینی ہے۔ آپ بتائیے، حسینی بے نمازی نہیں ہوتا، حسینی کسی کا قتل نہیں کرتا، حسینی کسی کی بے عزتی نہیں کرتا، حسینی فرائض نہیں چھوڑتا، حسینی واجبات نہیں چھوڑتا، حسینی سنتیں نہیں چھوڑتا، حسینی مستحبات نہیں چھوڑتا، حسینی نوافل نہیں چھوڑتا، حسینی اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے مر جاتا لیکن باطل سے سمجھوتا نہیں کرتا۔ اور یزیدی سب کچھ کر سکتا ہے، گویا یزیدیت منافقت کا نام ہے، یزیدیت بدعملی کا نام ہے، یزیدیت اللہ اس کے رسول کی ناراضگی کے حاملوں کا نام ہے۔ تو عزیزو، ہم کو سوچنا ہے ہم حقیقی امام حسین ہے یا جھوٹے دعوے دار ہے۔ عزیزان گرامی، آپ سے آپ کے خادم کی ادباً گزارش ہے، حقیقی سچے 100% حسینی بن جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے، دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، عقبہ میں بھی کامیاب رہو گے، محشر میں بھی کامیاب رہو گے، اور جس جنت کی سرداری امام حسین کی ہے وہ جنت میں جانے کے مستحق بنو گے۔ کب؟ حسینی کردار کے حامل بنیں گے تو۔ اگر یزیدی کردار میں پنپیں گے، سانسیں لیں گے، زندگی گزاریں گے، ہمارے گھر کا ماحول یزیدیت کا، ہمارا تجارت یزیدیت کا، ہمارے لین دین کے معاملے پورے یزیدیت پہ منحصر ہے، تو عزیزان گرامی، ہم امام حسین کے ساتھ اٹھنے اور محشر کرنے والوں میں نہیں شامل ہوں گے، یزید کے ساتھ اللہ پاک ہم کو شامل کرے گا۔ اللہ پناہ میں رکھے، اللہ ہم سب کو حسینی کردار پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین، جو کچھ سنایا ہوں، جو کچھ سنا گیا، مولا اپنے فضل و کرم سے عمل کی توفیق رفیق عطا فرما۔ مولا ہم سب کو حسینی بنا دے، حسینی کردار کا حامل بنا دے، حسینی کردار اپنانے والا بنا دے، یزیدی کردار سے نفرت عطا فرما، یزیدی کردار سے ہماری حفاظت فرما، ہم سب کو نمازی بنا دے، ہم سب کو روزے دار بنا دے، ہم سب کو متقی بنا دے، ہم سب کو پرہیزگار بنا دے۔ مولا ہم سے ہمارے اعمال سے راضی ہو جا، رضا والے کام آسان فرما دے۔ الہ العالمین، کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امیر نزاع کے وقت ہم سب کا ایمان سلامت رہے۔ ربنا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم ربنا تقبل منا الفاتحہ۔ هو اللہ قل هو اللہ قل هو اللہ۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان عظمت نبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بفضل سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔